باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں جس طرح ہم اور آپ تمام مسلمان مومنین مومنات تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ایک تسبیح ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، تسبیحات امام علی علیہ السلام۔ یہ کون سی تسبیح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کس وقت پڑھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روایت سے آج اس تسبیح امام علی علیہ السلام کو بیان کرنا ہے۔ یقیناً بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس تسبیح پڑھنے والے کے لیے۔ تو صاحبان ایمان، آئیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تسبیح بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی طرف جاتے ہیں کہ وہ تسبیح جسے ہم نے بیان کرنا ہے روایت سے، اس تسبیح کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں جو تسبیح کرنے کی سفارش کی گئی ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی خوب یاد کرو، یعنی اپنے رب کو خوب یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پہ خدا فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کی تسبیح کریں۔ ایک اور مقام پہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ تو صاحبان ایمان، ایک اور بھی مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے وقت بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں۔ تو صاحبان ایمان، آئیے وہ تسبیح جو تسبیح امیر المومنین تسبیح امام علی علیہ السلام ہے، جو نہایت آسان اور بڑی فضیلت کی حامل ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ وہ تسبیح کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے برا بن عازب سے فرمایا کہ اے برا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات سکھاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو گے تو تم اللہ کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے؟ تو برا نے جب یہ مولا کائنات سے سنا تو عرض کرتے ہوئے برا نے کہا کہ اے مولا، وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ مولا، وہ آپ تسبیح بیان فرمائیں۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ اس سے 1000 دنیاوی آفتیں یعنی مصیبتیں دور کر دے گا، جن میں سے سب سے آسان مصیبت آفت جو ہے دین سے اعراض، دین سے منہ موڑنا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے امام فرماتے ہیں 1000 ٹھکانے جگہیں
مقام تیار کرے گا جن میں سے ایک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت ہے، قربت ہے۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، تسبیح امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب اعمالی میں، جو بہت بڑی عظیم کتاب ہے، بیان کیا ہے۔ اور اسی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس تسبیح کو کچھ اس طریقے سے پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ فقال یا علی او ما تدری ما اطابت الکلام من قال اذا اصبح وامسى سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرات۔ کیا اے علی، کیا آپ جانتے ہیں کہ گفتار کو، کلام کو پاک کرنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا علی، جس نے صبح و شام 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو گویا اس نے اپنے کلام کو پاک کیا ہے۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، اس روایت کے مطابق جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، دن کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بجا لانا چاہیے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی روزانہ نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات، آیات اور روایات سے یہ تسبیح ثابت ہے۔ تو محبان امیر المومنین، عاشقان امیر المومنین، کنیزان امیر المومنین علیہ السلام کو چاہیے کہ جس طرح تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد صبح و شام تسبیح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ ایک تو اس تسبیح کا ثواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے، دوسرا اس تسبیح سے اس کی مصیبتیں دور ہوں گی اور اللہ کی طرف سے انعامات کو بھی وہ پائے گا۔ تو صاحبان ایمان مومن مومنات سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو محبتاً و لطفاً اس چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔